مگر نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پیدائشی طور پر یتیم ہونا، والی وارث کا نہ ہونا اور اپنوں کا بیگانوں سے بھی برا سلوک کرنا، جس وقت نبی کریم علیہ السلام کے مقابلے میں انہوں نے شیب ابو طالب کا بائیکاٹ کیا، وہ ایک ایسا موقع تھا جو قابل دید اور یادگاری تھا۔ یعنی سرکار کی طرف سے ایک آپ کے چچا ابو طالب تھے، ایک علی مرتضیٰ جو اس وقت لڑکے تھے، اور ایک حضرت خدیجہ کبریٰ تھیں جو آپ کی اہلیہ تھیں۔ ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ بنی ہاشم سے ہم ایسا بائیکاٹ کریں گے، نہ ان کو رشتہ دیں گے، نہ ان سے رشتہ لیں گے، نہ ان پر سودا بیچیں گے، نہ ان سے سودا خریدیں گے، راستے میں ملاقات ہو جائے سلام دعا نہیں کریں گے، ان کا چلنا پھرنا محال کر دیا۔ اور اس وقت حضور کے جو خاندان کے لوگ تھے وہ 4 قبیلے تھے، ایک بنی مطلب، بنو ہاشم، بنو نوفل، عبد شمس، یہ 4 قبیلے تھے۔ ان سے کفار مکہ نے پوچھا بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تم ہمارے ساتھ ہوگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگے؟ تو بنی نوفل نے اور عبد شمس نے کہا ہم تو جدھر ہماری باقی برادری ہے ہم ادھر ہوں گے، 2 آدمیوں کے ساتھ ہم مل کے کیوں اپنے آپ کو ہلاک کریں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہوتے۔ لیکن جب پوچھا گیا بنی مطلب سے، بنی ہاشم سے، انہوں نے کہا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ ہوں گے۔ ذرا اندازہ دیں گے، آئین نو سے لڑنا، طرز کون پہ اڑنا، منزل یہی قسم ہے قوموں کی زندگی میں۔ یہ مسئلہ تھا۔ جن کے ساتھ بائیکاٹ کر رہے تھے ان کے پاس پھوٹی کوڑی تک نہ تھی، پیسے نہ تھے، زمینیں نہ تھیں، مکان نہ تھے، کوئی بینک بیلنس نہ تھا، کوئی آرمی نہ تھی، کوئی جماعت نہ تھی جو اتنے بڑے جمع غفیر کا مقابلہ کرے۔ جب ان 2 قبیلوں سے پوچھا گیا، بنی ہاشم سے، بنی مطلب سے، انہوں نے کہا ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ کفار نے کہا تو مٹھی بھر تو ہو، کیا کر لو گے؟ انہوں نے کہا یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم مٹھی بھر ہے، زیادہ نہیں ہے، ہم یہ بھی پتہ ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ کہا پھر کیا کر لو گے؟ اس کے مدد کرنے کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا اور کچھ نہیں، اتنی بات پتہ ہے، اتنی بات پتہ ہے کہ جو اس کے سر پہ تلوار آئے گی ہم نیچے سر رکھیں گے، اس کے زخموں کو شیئر کریں گے، جو زخم اسے لگیں گے اس میں ہم حصہ دار ہوں گے، ہمیں پتہ ہے وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ انہوں نے کہا جب تم نے ان کو نبی نہیں مانا ہوا پھر؟ انہوں نے کہا نبی نہیں مانا، چچا زاد تو مانا ہوا ہے۔ دیکھیں ذرا شعور کا اندازہ کریں، جنہوں نے ساتھ دینا تھا انہوں نے کوئی وجہ تسلیم کر لی، ساتھ دیا۔ اور اس زمانے میں جناب بکر صدیق بھی موجود تھے، جناب عمر بھی موجود تھے، لیکن ان میں سے کسی کی کوئی مدد نبی پاک علیہ السلام کے مشن کو نہ پہنچ سکی۔ اور اس موقع پر جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ سے کہا گیا کہ خدیجہ کبریٰ آپ بنی اسد میں سے ہیں، آپ سے ہماری بائیکاٹ نہیں ہے، ہماری بنی ہاشم سے بائیکاٹ ہے، آپ کو آزادی ہے، آپ کے ساتھ ہمارا کوئی بائیکاٹ نہیں۔ اپنا ایسے تعلق پر لعنت بھیجتی ہوں جو سرکار سے جدا ہو کر کے ملے۔ میں جس تکلیف میں سرکار ہیں میں اسی تکلیف میں زندگی گزاروں گی۔ یہ 3 سال تک بائیکاٹ رہا۔ ایسے وقت میں اندازہ کریں کہ یہ فیصلہ کرتے وقت کہاں انہوں نے فیصلہ کیا، کہا پورے حجاز کو بلایا اور دیکھا کہ مکہ شریف میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ پورا حجاز ایک جگہ اکٹھا ہو۔ اس وقت آپ لوگ اگر حج پر گئے ہیں تو واپسی پر معلمین نے کہا ہوگا راستے میں ایک پانی مار ہے جسے برساتی نالے کی کٹنگ ہے، اس جگہ کا نام ہے بطن محسب۔
تو اس جگہ چلو اکٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اتنی کھلی جگہ ہے کہ پورے حجاز کو وہاں اکٹھا کیا جا سکا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنا ویٹ ظاہر کرتے ہیں کہ پوری عرب شریف میں جتنا ہمارے ساتھ ویٹ ہے اتنا کسی کے ساتھ نہیں ہے، لیکن دلیروں کی، غیوروں کی، غیرت مندوں کی دنیا ہی الگ ہے۔ جناب ابو طالب سے کہا تم اگر آج اپنے بھتیجے کو چھوڑ دو تو ہم آپ کو رئیس مانتے ہیں، آپ کو بزرگ مانتے ہیں، آپ کو قبائل کے شرفاء میں بڑا شریف انسان مانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں ایسی شرافت پر لعنت بھیجتا ہوں جو محمد سے جدا ہو کر کے ملے، اس کا دکھ ہے یا سکھ ہے میں اس کا شریک ہوں، میں اس سے جدا نہیں رہ سکتا، نہ اس کو تمہارے حوالے کر سکتا ہوں۔ وقت گزرتا چلا گیا اور اس موقع پر کسی کی کوئی مدد سوائے جناب ابو طالب کے، سوائے جناب خدیجہ کبریٰ کے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں صحابی نے بڑا خرچ کیا، اور جس کسی نے بھی خرچ کیا سرکار کی ہجرت کے بعد کیا ہے، ہجرت سے پہلے جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ کا سارا مال خرچ ہوا ہے۔ وجدک عائلا فاغنی، اس کی تفسیر میں علامہ راضی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے، کہتا ہے ایک مرتبہ سرکار سارے شہر سے پھر کے آئے، جب گھر پہنچے آپ کی طبیعت کچھ افسردہ ہے۔ جناب سیدہ بڑی سائیکالوجسٹ ہے، بہت اچھی طرح سمجھ گئی کہ کوئی بات ہے، پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے جتنے غلام ہیں جنہوں نے میرا کلمہ پڑھا ہے، یا وہ غلام ہیں یا وہ آزاد کردہ غلام ہیں، پردیسی ہیں، یا ان کا نہ مکان ہے، نہ رہنے کا مکان ہے، نہ کھانے کی روٹی ہے، نہ پہننے کا کپڑا ہے۔ اگر میں ان کی مدد کرنا چاہوں تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے تیرے ہیں، اگر میں پیسے تیرے لے کے خرچ کروں تو تیری طرف سے شرمندگی محسوس کرتا ہوں، اور اگر میں تیرے پیسے لے کے خرچ نہ کروں ان کی طرف سے شرمندگی محسوس کرتا ہوں کہ میں ان کا نبی ہوں اور میں ان کے کام نہیں آ رہا۔ اس سے سمجھنا چاہیے کہ کوئی کسی کا کچھ لگے تو وہ اس کے لیے کچھ بندوبست بھی ایسا کرے کہ وہ محسوس کرے کہ کوئی میرا کچھ لگتا ہے۔ جناب سیدہ کہتی ہیں جناب یا رسول اللہ آپ ابو بکر صدیق کو بلائیں۔ ابو بکر صدیق کو بلایا، ان کو بٹھا کے کہتی ہیں اگر گلی میں ویسے اور کوئی قریشی جا رہا ہے اس کو بھی بلا لیں۔ اندر گئیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جناب سیدہ کا مکان ہے آج بھی عورتیں وہاں سے کفن کے کپڑے خرید کے لے جاتی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں جناب سید دو عالم السلام تشریف فرما ہوتے تھے۔ وہاں سے جا کے بڑے بڑے تھیلے لے کے اشرفیوں کے لے کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے اور ڈھیر لگا دیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے میں ان کو نہیں دیکھ سکتا تھا اور وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یار اشرفیاں وہ سونے کا سکہ ہوتا تھا، سٹرلنگ کوائن جو تھا، رائج الوقت سکہ وہ درم تھا، لیکن ایک اشرفی میں 15 درم تھے، تو وہ لے کے پیش کیے۔ کہتے وہ اتنا بڑا ڈھیر بن گیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ سامنے والے بندے مجھے نظر نہیں آتے اور میں ان کو نظر نہیں آتا۔ یار اتنا بڑا ڈھیر کہ جو آدمیوں کو دیکھنے سے محروم کر دے، یہ تو ٹنوں کے حساب سے سونا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے۔ جناب سیدہ کے پاس اتنا سرمایہ کیوں تھا؟ آپ اسپیکولیٹر تھی، یعنی بندوں کو پیسے دیا کرتی تھی کہ جاؤ تجارت کرو، پیسے میرے، محنت تمہاری ہے، جس وقت فائدہ ہو تو آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ اس طریقے سے آپ نے بڑی عالمی تجارت کی ہوئی تھی، جتنا پیسہ اکٹھا کیا ہوا تھا وہ سرکار کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت ابو صدیق کہتے ہیں جناب سیدہ نے کہا یا رسول اللہ یہ مال آپ کا ہے، چاہیں تو ابھی خرچ کر دیں، چاہیں تو اپنے پاس رکھ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ جو آپ کا اعتراض ہے میرے پاس مال نہیں ہے، یہ ہے مال۔
حضرت ابو صدیق کہتے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کی مالی قربانی نہ کوئی کر سکا ہے نہ آئندہ کر سکتا ہے۔ اور بعض جو گلی میں قریشی جاتے تھے ان کو بھی بلا لیا، اس میں دوست بھی اور دشمن بھی گواہ بنائے۔ یہ وہ وقت ہے جس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت میں کس کس نے ساتھ دیا، کس کس نے پیسہ خرچ کیا۔ جب تک سرکار نے اجرت نہیں کی، جناب سیدہ نے ایک آنا بھی کسی صحابی کو خرچ نہیں کرنے دیا۔ مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ذاتی جذبات اور دھڑے کی وجہ سے تاریخ کے حقائق کو بدلتے ہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ حضرت ابو صدیق اس بات کے گواہ ہیں کہ اس وقت تک کسی دوسرے نے پیسہ نہیں خرچ کیا، جب ہجرت کر کے آئے اس وقت انہوں نے پیسے خرچ کیے۔ اور امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق سرکار کی خانقاہ رسالت میں حاضر ہوئے اس وقت آپ کے پاس کل 40,000 درہم تھے، کل مالیت آپ کی۔ کچھ لوگوں نے کم و بیش بھی کہا، لیکن زیادہ تر روایت اسی پر ہے کہ 40,000 تھا۔ تو 40,000 درہم کہاں اور سونے کے اشرفیوں کے ڈھیر کہاں، کتنا بڑا فرق ہے۔ تو سب سے بڑی مالی خدمت جو کسی نے کی ہے وہ جناب سیدہ نے کی ہے۔ اور ایسے وقت میں جس میں نہ کوئی تھانہ ہے، نہ تحصیل ہے، نہ کوئی اسمبلی ہے، نہ کوئی کسی طرح کا قانون ساز ادارہ ہے، نہ کوئی لیجسلیٹو کونسل ہے، نہ کوئی پارلیمنٹ ہے، ایک شخص آ کے میدان میں کھڑا ہوا ہے، اس نے کل عرب کی تقدیر بدل دی۔